ہمیں اس نے گالیاں دی ہیں اور ہمیں اتنا بے عزت کیا اس نے. اب آپ کی خلا ہو چکی ہے؟ جی خلا ہو چکی ہے. اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ٹویسٹ کیا ہے. کچھ ایسے سوالات ہیں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں، لیکن وہ اس بریک کے بعد. ویل بریک بعد. یہ جون کی ایک شدید دوپہر ہے. میں جہاں ہوں وہاں میرے چاروں جانب کہانیاں ہیں. کہانیاں عورت کی. عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی. وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا، اسے ہم لائیں گے آپ کے ساتھ. دستک کے بعد. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. جب میں نے یہ والا شو شروع کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شو جائے گا کس طرح. میں نے تم سے ایک بات کہی تھی نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ سوالات، تو میرے پاس ہیں تمہارے لیے سوالات. کیا تم نے اپنی بہنوں پہ کبھی ہاتھ اٹھایا؟ جب مجھے وہ لوگ مارتی تھی. اب ہم بات وہ کریں گے جو بات صحیح. ہاتھ اٹھایا؟ غصہ آتا؟ غصہ بھی آتا. کس بات پہ؟ کہ وہ مجھے اپنے سے کمتر سمجھتے. کیا تم اپنے آپ کو اپنے سے کمتر سمجھتی؟ ہاں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ میری تعلیم کم ہے. تعلیم کم ہونے کی وجہ کیا رہی؟ پڑھائی میں کمزور تھی. تم پڑھائی میں کمزور نہیں تھی، تم نے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا. سچ بات بتاؤ، تم نے اسکول چینج کی؟ اسکول جب ہم لوگ جس جگہ آئے. تم نے اسکول چینج کیے نا؟ کیا. بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین نے درست نہیں کیا. میں مانتا ہوں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کہیں نہ کہیں بچے کی بھی غلطی ہوتی ہے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ پیرنٹنگ ایک بہت مشکل چیز ہے. اپنی بھڑاس آپ بچوں پہ نہیں نکال سکتے. بچوں کی جب فرسٹریشن ہوتی ہے آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. میں آج بھی اسی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت میں بھی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن اسے پوچھیں ضرور، سوال ضرور کریں. جس زمانے میں یہ بڑی ہو رہی تھی اس زمانے میں دور مختلف تھا. ابھی زندگی اتنی مصروف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو گئی ہے. آج کے دور میں جہاں بہت ساری آسانیاں ہیں وہاں پیرنٹنگ اور زیادہ مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ اب جو پہلے تھوڑا بہت ٹائم دے دیا جاتا تھا اب وہ بھی نہیں دیا جاتا. چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، ماں اور باپ دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بچوں کی تربیت کو کیسے کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اس کی کوئی تو ایکویژن ہوگی، کہیں تو اس کی فائن ٹیوننگ ہوگی. آج اگر آمنہ یہاں بیٹھی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف اس کے ماں باپ، یا پھر وہ اسکولنگ سسٹم جس نے ہمیشہ سے میموری کا ٹیسٹ لیا ہے، ایبلٹیز کا ٹیسٹ نہیں لیا؟ یا پھر وہ پیرنٹنگ جہاں آپ کے اطراف کے دوست آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان سے کمتر ہیں؟ یا پھر وہ سبلنگز جو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں پسند نہیں؟ یا پھر وہ ماں باپ جن کے لیے مہنگائی کمر توڑ دیتی ہے؟ یا پھر وہ باپ جو باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے، اس کے ذہن پہ 4 بیٹیوں کی شادی کا بوجھ ہوتا ہے کیونکہ اسے جہیز جمع کرنا ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اس نے ٹیبل پہ کھانا سجانا ہے. میں نے یہ پورا شو اس لیے کیا، اس کو اسی طرح سے کیا تاکہ آپ کو حوا کی بیٹی کی کہانی پتہ چل سکے. لیکن اس حوا کی بیٹی کی کہانی میں ریزنز اور وجوہات بہت مختلف ہیں، بہت دوسری ہیں. اسی طرح سے آمنہ گھر سے نکلتی رہے گی، اسی طرح سے آمنہ
سارم برنی کے شیلٹرز کو تلاش کرتی رہے گی. اسی طرح سے ڈاکٹر فوزیہ یہاں بیٹھتی رہیں گی, اسی طرح سے کرن یہاں بیٹھیں گی, اسی طرح سے میں یہ شوز کرتا رہوں گا. اگر ہم نے دھیان نہیں دیا اس چیز پر جس نے آمنہ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا. سوال یہ نہیں ہے کہ آمنہ نے گھر چھوڑا, سوال یہ ہے کہ آمنہ نے گھر کیوں چھوڑا. سوال یہ نہیں ہے کہ آمنہ کی ڈیورس ہوئی, سوال یہ ہے کہ آمنہ کی ڈیورس کیوں ہوئی. سوال یہ نہیں ہے کہ آمنہ کی شادی ایک غیر پڑھے لکھے آدمی سے کی جا رہی تھی. سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بھی غیر پڑھا لکھا آدمی کیوں ہے. 65 سال سے زیادہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں, اپنے آپ سے کیا چاہتے ہیں. ورنہ ایسے ہی شوز ہوتے رہیں گے, ایکسپرٹس بیٹھ کے اپنی رائے دیتے رہیں گے. کہانی کو کلی طور پہ نہ میں سمجھ پاؤں گا, نہ سارم سمجھیں گے, نہ ڈاکٹر صاحبہ سمجھیں گی, نہ کرن سمجھیں گی, اور نہیں سمجھا پائے گی آمنہ. اور ہم یہ شو کر کے, تالیاں بجا کے, ٹیلی فون کالز لے کے, SMS کر کے, ایک دوسرے سے عہد کر کے یہاں سے اٹھ جائیں گے. پھر 2 دن بعد آمنہ کی کہانی گم ہو جائے گی. سارم کا وہی شیلٹر ہوگا اور اسی میں آمنہ ایک کھڑکی میں کھڑی ہوگی, بالوں میں آہستہ آہستہ چاندی اتر آئے گی. 20 سال گزر جائیں گے, پھر کوئی ایک آدمی جائے گا, آمنہ اسے روتی آنکھوں سے بتائے گی, اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں, مجھے تو یہ کہانی سامنے لے کے آنی ہے, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کیئر کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں, مجھے نہیں پتا میں یہ شوز لے کے کہاں جاؤں گا. میں یہاں رہوں گا یا نہیں رہوں گا, میں یہ شوز کروں گا یا نہیں کروں گا. میں جہاں بھی ہوں ایک بات یاد رکھیے گا, مجھے نہ پسند کریں, it doesn't matter. مجھے اچھا سمجھیں, برا سمجھیں, it does not matter. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ سوچئے گا ضرور. سارا کریڈٹ آپ لے لیجیے, سمجھیں کہ آپ نے یہ ساری باتیں کی, پر سوچئے ضرور. کیا چاہتی ہیں یہ؟ آمنہ تو یہ چاہتی ہے کہ والدین آ جائیں اور لے جائیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ جائے, بالکل جانا چاہیے, ہماری خواہش بھی ہے. ہماری کبھی یہ سوچ نہیں ہوئی کہ ہمارا شیلٹر بھرے, ہماری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ خالی ہو, یہ ہمیں مسائل حل کرنے, وہی ہماری جیت ہے. تو یہ جائے تو ایک اچھی سوچ سے جائے, اس کے والدین لے کے جائیں تو ایک اچھی سوچ سے لے کر کے جائیں. اور دیکھیں جو اس کی خلا ہوئی وہ اس نے نہیں لی, وہ اس کے والدین نے کرائی, اور جب کرائی, جب ان پہ بات آئی, جب ان کو سائی کو کہا گیا, جب ان پہ بات بنی, تو جب وہ جو کچھ کیا, جو کچھ کہا, وہ سب کچھ صحیح تھا. اور شادی بھی انہوں نے کرائی تھی, شادی بھی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی. تو آمنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اس کے اندر کہیں ایسی چیز ہے کہ کسی سے پسند سے کی تھی یا نہیں کی تھی یا خلا لے لی. آمنہ تو شکار ہوئی ہے, تو اس کو شکار آئندہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پیرنٹس کو آنا چاہیے. اور اگر نہیں آتے تو ہم بھی ایک وقت تک انتظار کریں گے ساحر بھائی, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہم زندگی دے پائیں گے, کہ اس کا سہارا بنا پائیں گے, ہم اس کو بہتر سے بہتر ایک باپ کی صورت میں دیکھ کے جو بھی اس کا سہارا بنا پائیں گے, ہم اس کو اس کی طرف لے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں ایگری کروں گی کہ اگر پیرنٹس آتے ہیں اور دے کر جاتے ہیں تو یہ ٹرمز اور کنڈیشنز اور ان چیزوں کے اوپر نہیں کہ اب اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. بیٹی ہے, بیٹی کو جس طریقے سے گھر میں ہونا چاہیے, جو اس کا رائٹ ہے اس کو وہ ملنا چاہیے, اور پسند ناپسند یہ بھی اس کا حق ہے. تو یہ کہ اس کے اوپر احسان سمجھ کر نہیں کریں. خلا اگر انہوں نے کی اس وقت کروائی کہ جب ان کو کچھ کہا گیا, سو یہ کہ جو اس کا جائز مقام ہے, ایٹ لیسٹ بہت زیادہ کچھ نہ کریں, بٹ جو بیسک اس کا ایک جو اس کا طریقہ ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ تو اس کو دے دیں. پیرنٹس کے پاس تو ڈیفینیٹلی انہیں جانا چاہیے, پیرنٹس کو آنا چاہیے انہیں لینے کے لیے, بٹ فرسٹلی شی شوڈ کمپلیٹ ہر اسٹڈیز, تاکہ جو ان کا یہ ایک کمتر ہونے کا احساس ہے نا وہ ختم ہو. اگر یہ پڑھائی میں نہیں ہے تیز تو کچھ سلائی کڑھائی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں وہ کریں گی تو انہیں خود اعتمادی. آئی تھنک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی.
تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جہاں یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے. کیا تم اگری کرتی ہو اس بات سے؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو, بہت ساری باتیں جو تم صرف سوچتی ہو, کہتی کسی سے نہیں؟ ہاں کہنا چاہتی ہوں مگر کہتی نہیں. تو اگر تم ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ریکویسٹ کریں تو تم ان سے بات کرو گی؟ پکا؟ مجھ سے بات کر سکتی ہو لیکن ڈاکٹر صاحبہ پروفیشنل ہیں, یہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر آن دا شو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ایک بات سر کہنا چاہوں گا, ایک لڑکی کا نکاح کر دیا ماں باپ نے اس کی مرضی کے بغیر, وہ حضور پاک کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ حضور پاک میرے ماں باپ نے مرضی کے بغیر نکاح کر دیا. حضور پاک نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد وہ نکاح ختم کرا دیا. ختم کرانے کے بعد وہ لڑکی گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب جہاں جی چاہے میرا نکاح کر دینا, میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی یہ حق صرف میرا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر مسلمان کہتے ہیں تو خدا را اس بات کو بھی سمجھیں بس. اور رشتے جاگیر نہیں ہوتے, کموڈٹی نہیں ہوتے, نعمت ہوتے. حفاظت کیجیے ان کی. ٹیلیفون کال, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ ہیلو السلام علیکم. جی علینا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. فائز بھائی مجھے سب سے پہلے تعریف کرنی ہے کہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا شو کر رہی ہے اور ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے چینل آن کیا اور بند کر دیا, بلکہ ہمارے بہت سارے مسائل کا مطلب ہمیں حل مل رہا ہے, اس کا سولوشن مل رہا ہے. اور یہ جو آپ پروگرام لے کر آ رہے ہیں یہ ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے, ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں یقین جانیے آپ تو بلونگ کرتے ہیں ہائی جنریشن سے, لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آمدن ساتھ یا آمدن سے ہوتے سے کیا ہوتا ہے. یہ ایسے کہ آپ لوگوں سے ایکسپرٹ سے میرا یہ ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو بھی مطلب آپ یہاں پہ بلاتے ہیں گیسٹ کو, اس کے بعد ہمیں ان سے جب آپ پوچھتے ہیں مسائل تو پلیز آپ یہ مت سوچ کریں کہ اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے, یہ کچھ سوچیں گے نہیں. ہم لوگ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں, ہمیں آپ سے سولوشن چاہیے, ہمیں آپ کی بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے چاہیے ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی لڑکی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کل کوئی مسائل تھا وہ سکتا میرے ساتھ ہو, میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے آپ ایکسپرٹ, آپ کے ڈاکٹر بلی صاحب, آپ ماشاء اللہ جو سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ بتائیں کہ اس کو اس پہ چھوڑیں کیا کریں, لیکن آپ بھی ایک بار بتائیں کہ اس کا یہ حل ہے, یہ بہتر ہے, معاشرے میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے. چلیے علینا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آئی تھنک we're going to do that. We do that always. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں. At the same time میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے آپ کی اپنی ہوتی ہے, ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ تمہارے لیے ہے, اس پہ ہم شو ختم کر رہے ہیں. میں نے اس گانے سے شروع کیا تھا. میں نے اپنے امی ابو سے کچھ کہنا. اپنے امی ابو سے کچھ کہنا؟ پلیز بولو. میں امی ابو سے معافی مانگنا چاہتی ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے لے جائیں, مجھے بہت یاد آ رہے. انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اچھا کھلایا نہیں, پلایا نہیں, مگر میرے ساتھ برا کیا ہے. یہ میرے کو اس بات کا میرا دکھ ہے. اور گھر لے کے جائے تو مجھے مارے پیٹے نہیں. میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں کہ اپنے نظروں میں مجھے گرا سمجھا جاتا ہے. میں کئی حد تک بری بھی ہوں گی, مجھے یاد آتے ہیں آپ لوگ. یہ نہیں کہ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. جب سے گئی ہوں, جب سے آپ لوگ مجھے یاد آتے ہیں. شیلٹر میں ایک آنٹی ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے امی یاد آتی ہیں. پلیز میرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک رکھے جیسے باقیوں کے ساتھ اچھا رکھا ہے. پڑھنا بھی چاہتی تھی, کم تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا وہ سمجھتی ہوں. صبح سب سے گلے مل کے آئی شیلٹر میں کہ آج میں شاید چلی جاؤں گی. جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ابو نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں لینے آؤں گا. میں چاہتی ہوں کہ آ جائے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, شاید وہ ٹی وی کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ایک کام کرتے ہیں, فرائیڈے تک میرے شوز ہیں, سیٹرڈے کو اگر وہ سیٹرڈے تک تمہارے پاس نہیں آتے تو پھر میں چلوں گا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے, سیٹرڈے کو میں اور سارے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جوائن کرنا چاہیں, آپ جوائن کرنا چاہیں کرن, تو سیٹرڈے کو ہم سب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہم شاید بہت کچھ نہ کر سکیں اس شو کے ذریعے, شاید میں کچھ نہ کر